دوستو آج ہم کچھ ایسی عادتیں دیکھنے والے ہیں جو کامیاب لوگوں کی زندگی کا لازمی حصہ ہوتی ہیں۔ دوستو اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ یہ لوگ دوسروں کو بلیم نہیں کرتے، یہ لوگ اپنی ناکامی، اپنے برے حالات کا ذمہ دار ہمیشہ خود کو سمجھتے ہیں، تبھی تو وہ اپنی غلطیوں کو امپروو کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ کیونکہ جب تک آپ معاشرے، قسمت یا کسی دوسرے انسان کو الزام دیتے رہیں گے تب تک آپ کی سوچ یہ رہتی ہے کہ میں تو پرفیکٹ تھا، بس قسمت میں ہی یہی لکھا تھا۔ جب تک آپ خود کو قصوروار نہیں سمجھیں گے تب تک آپ اپنی غلطیوں کی طرف توجہ بھی نہیں دیں گے اور بار بار وہی غلطیاں کر کے ناکام ہوتے رہیں گے۔ یاد رکھیے، غلطیاں انسان کو سکھانے کا سبب بنتی ہیں، لیکن اگر آپ ان غلطیوں کو اگنور کر دیتے ہیں تو وہی غلطیاں آپ کی ناکامی کی وجہ بنتی ہیں۔ نمبر 2، وہ انجام کو یا اینڈ کو نظر میں رکھ کر ہی کوئی کام شروع کرتے ہیں۔ اس کے 2 فائدے ہوتے ہیں۔ پہلا یہ کہ وہ ہمیشہ پھر وہی کام کرتے ہیں جس میں ان کو ان کا کوئی واقعی میں فائدہ نظر آتا ہے، اور کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یہ سوچتے ہیں کہ یہ کام آخر میں کر کیوں رہا ہوں۔ اس سے وہ صرف وہی کام کرتے ہیں جو ان کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے اور اہم ہوتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے اس کے سارے پلس مائنس ان کی نظر میں ہوتے ہیں۔ ان کے سامنے دونوں پہلو ہوتے ہیں کہ اس کام میں یہ فائدے اور یہ نقصان ہو سکتے ہیں۔ ان نقصانات سے بچنے کی تدبیر کرتے ہیں اور ان کا سامنا کرنے کے لیے تیار بھی ہوتے ہیں، کیونکہ اگر آپ کی نظر میں صرف اس کام کے پلس پوائنٹس ہیں اور آپ اس کے نقصانات کے بارے میں سوچنا ہی نہیں چاہتے کہ کہیں اس کام کو کرنے کے لیے میری ہمت ٹوٹ نہ جائے، تو آپ اپنے آپ کو صرف ایک خوش فہمی میں رکھنا چاہ رہے ہیں جو زیادہ دیر تک نہیں رہ سکے گی۔ نمبر 3، وہ اپنے ٹف کام کو ٹف سمجھ کر بعد میں کرنے کے لیے ٹالتے نہیں رہتے۔ وہ اپنا سب سے اہم اور ٹف کام ہمیشہ سب سے پہلے کرتے ہیں اور اسی کو ہی سب سے زیادہ ٹائم دیتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی کام مشکل تب تک رہتا ہے جب تک آپ اسے کرنے کے لیے ہچکچاتے رہتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کام کو کرنے کی ٹھان کر اسے شروع کر دیتے ہیں تو اسے ختم بھی کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، اگر آپ کو کسی دریا کے پار جانا ہے تو جب تک آپ پانی کی گہرائی سے ڈر کر وہیں پر رہیں گے تب تک اس پار کبھی بھی نہیں پہنچ سکیں گے، لیکن جب آپ ایک بار ہمت کر کے اس میں اتر جائیں گے تو دوسرے کنارے بھی پہنچ جائیں گے، اور وہاں پہنچ کر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ڈر تو محض ایک وہم تھا میرا۔ نمبر 4، وہ کوئی بھی کام جیت یا ہار کی نیت سے نہیں کرتے بلکہ اپنی صلاحیتوں کو آزمانے کی نیت سے کرتے ہیں، کیونکہ جیت یا ہار کی نیت سے کام کرنے والے جب ہارتے ہیں تو ان کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے، لیکن جب آپ اپنی صلاحیتوں کو آزمانے کی نیت سے کوئی کام کرتے ہیں تب آپ اس کام کو ایک چوائس کے طور پر لیتے ہیں اور اس میں آپ انڈر پریشر نہیں ہوتے۔ نمبر 5، وہ دوسروں سے کمپرومائز کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ اس سے کسی بھی سچویشن کو ہینڈل کرنا ان کے لیے آسان ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ کسی بات پر اڑ جاتے ہیں اور اسی معاملے میں ہی اٹکے رہتے ہیں تو آپ آگے نہیں بڑھ پاتے۔ کمپرومائز کرنے سے آپ کے اور سامنے والے دونوں کے جذبات اور مفادات کو ٹھیس نہیں پہنچتی۔ دوستو اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔